بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چند منٹ کے لیے توجہ کیجئے گا۔ وہ شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جن کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے نام کے ساتھ صرف ایک نام جڑ گیا وہی کافی ہے ان کے تعارف کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی عزت و تکریم کے لیے۔ وہ نام ہے شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ۔ اس مجمع کے اندر نوجوان کثرت سے نظر آ رہے ہیں، بزرگ کم نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے شہید ملت، خطیب ملت، امام الاسد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی زندگیوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج تقریباً 37 سال گزرنے کے بعد بھی اہل حدیث کی کوئی بھی جماعت ہو، وہ غربائے اہل حدیث ہو، جماعت الدعوہ ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو، کوئی ایک بھی مسلک کی جماعت ہو، اس کا کوئی فرزند ہو، آج بھی اس کے دل کے اندر اتنی ہی عزت و تکریم ہے اس شخصیت کی جنہوں نے اس مسلک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں اس شہزادے کو خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ محتشم بھائی 2004 یوتھ کنونشن میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت کرنے کا مجھے لارنس روڈ پر موقع ملا تھا، 2005 میں 6 میں، پھر اس کے بعد دھوبی گھاٹ، جب ابتسام بھائی کا کچھ تھوڑا سا معاملہ بن گیا تھا ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ۔ میرے لیے قسم بخدا یہ لمحات بڑے خوشی کے لمحات ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ محتشم بھائی کے پیروں میں جو پھولوں کی پتیاں پڑی ہیں وہ میں اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالوں، میں ضرور ڈالوں گا انشاءاللہ۔ میرے لیے یہ بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ بیٹھے ہیں جن کے لیے میں یہ صرف بات کہنا چاہتا ہوں، اس شہزادے کے لیے، نوجوانان رعنا کے لیے، مسلک اہل حدیث کی آن ہے آپ، مسلک اہل حدیث کی شان ہے آپ، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے آپ، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے آپ، ہم سب کی جان ہے آپ۔ اور محتشم بھائی آپ کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے آپ، ان بزرگوں کی شفقت ہے آپ، ماؤں بہنوں کی دعا ہے آپ، اور تمام بہنوں کے ویر ہو آپ۔ میں آپ کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، میرا بھائی ذرا ساتھ دیجئے گا، میرا بھائی محتشم، میرا بھائی ایسے نہیں، اس خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں میرے اور آپ کے مسلک کے لیے۔ ذرا زور سے بول کے، میرا بھائی، میرا بھائی، تیرا بھائی، میرا بھائی، تیرا بھائی، ہم سب کا بھائی، ہم سب کے لیے رحمت الہی۔ آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، اس عظیم شخصیت کے سپوت کو، اس عظیم شخصیت کے فرزند ارجمند کو، جانشین علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو، جن کے لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کرم کرو یا ستم کرو ہم گلہ نہیں کرتے، صحراؤں میں کبھی پھول کھلا نہیں کرتے، مر جائیں گے ہم مگر یاد رکھنا خاندان احسان جیسے لوگ دوبارہ ملا نہیں کرتے۔ زوردار نعروں میں استقبال کیجئے گا، نعرہ
اپنی اپنی چادروں کو ایک مرتبہ اتار کر دونوں ہاتھ بلند کر کے اس شہزادے کی عزت کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ موسم بھائی ایک منٹ صرف آپ ٹھہر جائیں پلیز، آپ کی بڑی مہربانی ہے، دوستوں کی محبت ہے جی۔ اپنی اپنی جگہوں سے صرف ایک مرتبہ علامہ احسان الہی ظہیر کی محبت کے لیے میرا ساتھ دیجئے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی علامہ محسن الہی ظہیر۔ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آج آپ کے سامنے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے، اور مجھ سے قبل جو بھائی مجھے دعوت خطاب دے رہے تھے اور بابا شہید ملت کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج لگ بھگ 37 برس بیت جانے کے باوجود بابا شہید ہمارے دلوں میں دھڑکن بن کے دھڑک رہے ہیں اور ہمارے جسم میں لہو بن کے دوڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ واحد یہی ہے کہ آپ نے ساری زندگی غلامی رسول میں گزاری، غلامی صحابہ میں گزاری، کہ آج اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود ہم اس نعرے کو لگانے پہ مجبور ہیں کہ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، پوری دنیا میں یہ نعرہ لگانے والے آج دے ہو گئی، ذرا زور سے آج دے ہو گئی، آج دے ہو گئی، آج دے ہو گئی، اسلام کا بے باک سپاہی۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سردار، وڈیرے جاگیردار اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے حکمران جنہوں نے حکومتوں کو کیا، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا زندہ نہیں ہے، مگر آقا کے اس غلام کا، صحابہ کے اس غلام کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس نعرہ رستہ خیز کو بلند کر دیا کہ کائنات کے باسیوں سن لو، میں تمہیں کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتا، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتا، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتا، میں تمہیں یا رب کے قرآن کی طرف بلاتا ہوں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ اور آپ کے وہ تاریخی الفاظ آج بھی میرے ذہن میں گونج رہے کہ اہل حدیثوں وہ اور لوگ ہوں گے کہ جن کی نگاہیں کسی بڑے کی بڑائی کی طرف ہوتی ہیں، کسی سردار کی سرداری کی طرف ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں نہ کسی
سردار کی سرداری کی طرف، نہ کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف، نہ کرنیلوں کے سینوں پر لگے ہوئے تمغوں کی طرف، نہ جرنیلوں کے سینوں پر سجی ہوئی وردیوں پر، نہ کسی بڑے کے ماتھے پر پڑنے والے بلوں پر، بلکہ میری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اور اہل حدیث و اللہ کے فضل و کرم سے پھر مجھے یہ بات کہنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اہل حدیثو، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے سر کا مالک، عرش کا خدا، اہل حدیث کے دل کا مالک، مدینہ کا مصطفیٰ، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا، اور آج سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اس بڑے کی سیرت کو، اس کی منقبت کو، اس کی رفت کو کس طرح بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور پھر آپ آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء کے امام بن کر آئے کہ آسمان سے ندا آئی فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد چاہے کوئی کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو، پیغمبر کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، مگر آپ کے آنے کے بعد کوئی اپنی بات کو کرے گا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور ان کی سیرت کو میں کیوں کر بیان کروں کہ جب معراج کی رات 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آپ مسجد اقصی پہنچے، جانتے ہو کس مسجد اقصی کی بات کر رہا؟ اس مسجد اقصی کی بات کر رہا جو کبھی مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتی تھی۔ آج وہی مسجد اقصی مٹھی بھر یہودی آپ کی میری ماں بہن بیٹی کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے، اور آج ہم تعداد میں 1.5-2 ارب سے زائد مسلمان، مگر ہم بے بسی کی تصویر بنے ہوئے۔ آپ 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مسجد اقصی پہنچے، کیا دیکھا؟ جبرائیل امین آپ کے ہمراہ بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والے موجود۔ آپ نے جبرائیل امین سے سوال کیا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل نے جواب دیا، آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے۔ جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ساتھیوں، وہ ہستی اقدس و مقدس کہ ان کی سیرت کو، ان کی منقبت کو، ان کی رفت کو، ان کی بلندی کو آج ہم بیان کرنے والے، آج ہم ہی نہیں صرف بیان کرنے والے بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا
مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، آقا کی عقیدت کو بیان کر رہا، آقا سے محبت کا اظہار کر رہا، آپ کی سیرت کو بیان کر رہا، چاہے وہ بریلوی ہو، اس کے اسٹیج سے بھی آقا کی سیرت کو ہم سن رہے، دیوبندی ہو، اس کے اسٹیج سے بھی آقا کی سیرت کے تذکرے کو ہم کر رہے، اہل حدیث کا اسٹیج ہو، آقا کی سیرت کو بیان کیا جا رہا، آقا کی محبت کا اظہار کیا جا رہا۔ میں بھی آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والا، بریلوی بھائی بھی آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے، دیوبندی بھائی بھی آقا سے محبت کا دم بھرنے والے، پھر جھانکے میں آئے ہوئے ساتھیوں، پھر مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، تنازع کیا ہے؟ میں بھی آقا کی عقیدت کا معترف، تو بھی آقا کی عقیدت کا خیال رکھنے والا۔ آؤ آج سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اس مسئلے کو حل کر کے جانا ہے، اس بات کو سمجھ کے جانا۔ اہل حدیث بھی آقا کی بات کا اعلان کرنے والا، آقا کی ذات کا اعلان کرنے والا، دیوبندی بھائی بھی آقا کی سیرت کو بیان کرنے والا، بریلوی بھائی بھی آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، بڑا آسان ہے، بڑا واضح ہے۔ تو نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ کی بات کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے پیر، اپنے ولی کی بات کو کیا کہوں؟ ہم نے بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کر دیا، ہم نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے اسٹیج سے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ کے جانا۔ تیری عقیدت اپنی جگہ، تیرا نعرہ اپنی جگہ، تو دعویٰ اپنی جگہ، ہمارا یہ دعویٰ، ہمارا یہ مسلک، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نقطہ نظر سمجھ کے جانا ہے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو اللہ نے بنایا، تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے، آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضا خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ تیری محبت کھوکھلی، تیرا نعرہ جھوٹا، تیرا دعویٰ حالی، یہ کیسی محبت ہے کہ مجھے آقا سے بڑی محبت ہے، میں بزموں کو سجا رہا، میں کانفرنسوں کو منعقد کر رہا، میں جلسوں کو کروا رہا، مگر جب آقا کی حدیث کی بات آ جائے، آپ کے فرمان کی بات آ جائے، میں اپنے چہرے کو آقا کے چہرے سے پھیر کر دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ ہم ایسے دعوی محبت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور یہ دعوی محبت آپ نے ماضی قریب میں دیکھا، ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، ہم نے دیکھا آقا سے عقیدت کا دم بھرنے والے، آپ سے عقیدت کا اظہار کرنے والے، آپ سے محبت کا اعلان کرنے والے، کیسے کیسے آقا کی محبت کے نام پر بےہودہ اور بے حیائی کے کاموں کو سر انجام دیا گیا ہے کہ نہیں، کیسے بازاروں کو سجایا گیا، چراغاں کو کیا گیا، جھنڈیوں کو لگایا گیا، ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کو کیا گیا، بھنگڑوں کو ڈالا گیا، بےہودہ اور فحش گانوں کی دنوں پر آقا کائنات کا نام لیا گیا، اور پھر دعوی محبت بھی کیا گیا۔ یہ کیسی محبت؟ اور ہم پہ الزام ہے
کہ جی آپ گستاخ ہیں، اہل حدیث گستاخ رسول. یہ کیسی محبت ہے اور یہ کیسی گستاخی. تم نے آقا کائنات کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیا، اور ہمارا تو اعلان ہی یہی ہے کہ ہم نے اس چہرے کو دیکھا، اب ہمارا جی کسی اور چہرے کو دیکھنے کو کرتا ہی نہیں. اور وہ چہرہ کہ جسے دیکھ کر حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا آپ اتنے ہنسی کہ آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں. ایسا معلوم ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اور اللہ کو کہہ رہے، اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا. آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا. ہم نے تو اس پیر کو اپنا پیر اکمل مانا کہ جس کی بات کو سن کر نہیں، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے. چہرے کو دیکھ. دوست قبیلے کا سردار طفیل دوسی، عربی زبان کو سمجھنے والا، حکمت و دانائی کو اپنے دیے اندر لیے ہوئے، فہم اور فراست کا شاہکار، مکہ میں داخل ہوتا ہے. اس کے عزیزہ اقارب اور مشرکین مکہ طفیل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. کہتے ہیں یہاں پر ایک ایسا شخص آیا ہوا، ایک ایسا شخص آیا ہوا جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے. آؤ جی آؤ، ماشاءاللہ. سید ستین شاہ نقوی صاحب خطابت کے بادشاہ تشریف لا چکے ہیں. ان کے آنے کا وقت ہو گیا اور میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے. کھائے بغیر ہی میرا کھانا آ گیا، تشریف لائے. اچھا، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا کہ ہم نے اس پیر کو اپنا پیر اکمل، پیر کامل بنایا، جس کی گفتگو تو بھی بڑے دور کی بات، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے. دوست قبیلے کا سردار طفیل دوسی، اس کو لوگوں نے کہا کہیں تیرا ٹاکرا آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے. اس سے تو نے بات چیت کو نہیں کرنا، مکالمے کو نہیں کرنا، گفتگو کو نہیں کرنا. معاذ اللہ وہ اپنی گفتگو میں سحر کو رکھنے والا، جادو کو کرنے والا، لوگوں کو اپنے جادو سے اپنا گرویدہ بنانے والا. طفیل نے ان مشرکین مکہ کی بات کو سنا، اپنے کانوں میں روئی کو ٹھونس لیا کہ کہیں اگر آپ کا اور ان کا آمنا سامنا ہو جائے، ٹاکرا ہو جائے، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات میرے کانوں میں نہ پڑے. ایسا قسمت کے بدلنے کا دن تھا. مکہ میں پہنچا، بیت اللہ میں پہنچا. کیا دیکھا؟ آمینہ کے لال نماز کو ادا کر رہے ہیں. طفیل نے اس چہرے کو دیکھا کہ جس چہرے کو دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مدت الدہور وما اعطینا بمثلہ ولقد عطا فعجزنا عن نظرائہ. مدتیں بیت گئی، آقا آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، جب دیکھا منہ سے بے اختیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہ. طفیل کی نظر آقا کے چہرے پر پڑی، اس روح ماہتاب پہ پڑی. ابھی گفتگو کو نہیں کیا، ابھی مکالمے کو نہیں کیا. دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کی قسم ایسا خوبصورت چہرے والا کبھی جادوگر ہو سکتا ہی نہیں. ابھی مکالمہ نہیں کیا کہ دل کی کایا پلٹ گئی. ہم نے تو اس چہرے والے کو اپنا پیر، اپنا رہنما بنایا. اور آج آپ دعوی محبت کرتے ہیں، دعوی عشق کرتے ہیں، اور آقا کے نام کو لیتے ہیں اور محبت میں لمبی لمبی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. لیکن جب بات آ جاتی ہے آقا کے فرامین کی، آپ کی حدیث کی، اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے ہیں. ہم ایسے دعوی محبت کو نہیں مانتے اور ہمیں گستاخی کا
الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا، اللہ کی قسم اگر آقا کی حدیث پر، آپ کے فرامین پر، آپ کے احکامات پر فوراً سے پہلے سر تسلیم ہم کرنا گستاخی ہے، تو اہل حدیث کی گستاخی ایک بار نہیں 1000 بار کرتے رہے۔ یہ کس قسم کی آقا سے محبت ہے، یہ کس قسم کی آقا سے عقیدت۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان اسلاف کے ماننے والے جنہوں نے آقا کی عقیدت کا اعلان کیا، دعوی محبت کیا، آپ کے عشق کا مظاہرہ کیا، مگر وہ دعویٰ صرف تقاریر تک نہیں رہا، تحاریر تک نہیں رہا، تصانیف تک نہیں رہا، بلکہ عملی طور پر حلت شہادت توڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہی اسلاف کی روایات کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے، اسی حوصلے، اسی ولولے، اسی جرت، اسی تنتنے، اسی ہمہمے، اسی زمزمے کو اپنے اندر لیے ہوئے میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جائے۔ قال اللہ قال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار؟ اور ساتھیوں، یہ جو ہم سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی سیرت النبی، کبھی شان نبی، کبھی شان محمد، اور اس طرح کے عنوان سے ہونے والی کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور آپ ان کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں، خطباء کی خطابت کے جوہروں کو دیکھتے ہیں، ان کے کمالات کو دیکھتے ہیں، ان کی تقاریر پہ نعرے لگاتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جانتے ہو یہ آقا کے فرامین، یہ آقا کی احادیث، یہ قال اللہ، یہ قال رسول کی دعوت ہم تلک پہنچی کیسے؟ ساتھیوں یاد رکھو، اہم ترین نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جو آج میں تقریر کو آپ کے سامنے کر رہا، اور میرے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہونے والے، یہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کو آپ کے سامنے رکھنے والے، یہ تو ہمارا ترہ امتیاز ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم لوگوں کو قصے، کہانی اور کہایتیں اور کہاوتیں سنانے کے لیے نہیں آتے، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہم نے جب بھی بات کی عرب کے قرآن کی بات کی، کالی کملی والے کے فرمان کی بات کی، ہم اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو اپنی طرف سے بنا بنا کے کہانیاں نہیں سناتے۔ یہ جو قرآن کے حکمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ ہم تلک پہنچے کیسے؟ یہ ان جلیل القدر اصحاب، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو آج ہم کسی بت کدے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ، یہ ان اصحاب رسول کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اس حق کو ادا کیا کہ اللہ کے فرامین، آقا کائنات کے فرامین، ان کو صحیح طور پر ہم تلک پہنچایا۔ مگر آج کے اس دور میں یہ بات فیشن بن چکی کہ جہاں پر اہل سنت اور اہل حدیث کا یہ عقیدہ کہ نبی کا ہر صحابی جنت میں جانے والا، وہاں پر بعض بدبخت، بدقسمت ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں کہ وہ جب تک اپنی بزموں میں، اپنے سٹیج سے، اپنی مجالس میں ان جلیل القدر اصحاب، ان کی شان میں تنقید کو نہیں کر دیتے، ان کی مجلسیں پوری نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ آج ہم جھانکے میں آپ کے توسط سے اس بات کو کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے،
اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کوئی اٹھتا ہے حضرت ابو بکر کی شان میں بکواس کو کرنا شروع کر دیتا، وہ ابو بکر کے جن کی تائید میں، ان کی نصرت میں اللہ رب العزت آسمان سے قرآنی آیات کا نزول فرما رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے، وہ حضرت عمر کی شان میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ ماضی کریم میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تشبیہ، آپ کی شبیہ بنا کے پتلے کو بنایا گیا، اس کو گالیاں لان تان کیا گیا، جوتے مارے گئے اور اس کو پھر نظر آتش کیا۔ اور ہم حیران ہیں اس بات پہ کہ قوانین کو نافذ کرنے والے ادارے، ان کے کانوں پر جوں تلک نہیں رنگتے، وہ خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں۔ پھر کوئی ایسا شخص، اس کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے اپنے طور پہ، تو پھر فوراً سے پہلے قانون کی دوڑے لگ جاتی ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ہماری ہی ملت کے ایک جوان، ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ، جنہوں نے ناموس صحابہ بل کو سینٹ سے منظور کروایا، آپ کے سامنے سب کے علم میں یہ بات موجود ہوگی، بل سینٹ سے پاس ہو چکا کہ جو کوئی بھی اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کرے گا، اس کے خلاف فوراً سے پہلے ایف آئی آر کاٹی جائے گی، قانونی کارروائی کی جائے گی، اور کم سے کم سزا اس کو 10 سال سزا قید سنائی جائے گی۔ مگر ساتھیوں یاد رکھو، ابھی بل پاس ہوا ہے، اس پر عمل درآمد کروانا ابھی باقی ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چکنے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے، ملک آئین والا ملک، قانون والا ملک، یہاں پر جنگل کا قانون نہیں ہے، کسی بڑے کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی فوجی کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے۔ آج ہم جھانکے میں یہ پیغام دینے کے لیے آئے، اللہ کی قسم، ایک جج کی بات نہیں، ایک وزیر کی بات نہیں، ایک فوجی کی بات نہیں، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائیں، کسی صحابی کے پاؤں پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم احکام بالا سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو متنازع وزیر اعلیٰ محسن نقوی، جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بن کے بیٹھا ہوا، ہم متنازع وزیر اعلیٰ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ تیری یہ ڈگمگاتی ہوئی حکومت، تیری یہ جاتی ہوئی حکومت، جو کسی کے اشاروں پر، کسی اور کے کاندھوں پر جمی ہوئی حکومت، ہم اس کے سامنے آپ کی وساطت سے اس کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہنے کے لیے آئے کہ فوراً سے پہلے جہاں کہیں بھی اصحاب رسول کی شان میں تنقید ہو، فوراً سے پہلے قانونی کارروائی اس کا آرڈر دیا جائے، ورنہ اللہ کی قسم ابن تیمیہ کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، امام مالک کے فرزند ابھی زندہ ہیں، حبیب الرحمن کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے ابھی زندہ ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اصحاب رسول کی شان میں تنقید گوارا نہیں کر سکتے۔ اور یہ تیری ڈگمگاتی ہوئی حکومت، جس کو ابھی ایک دھکے کی ضرورت ہے، ایک دھکے کی مار ہے، اللہ کی قسم اگر تم فوراً سے پہلے ان کارروائیوں کا، اس قانون کے علمبرداری کا اعلان نہیں کرتے، پھر اللہ کے رحمت سے پنجاب کے سرپرست بھی موجود ہیں، پھر ہم ان کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اگر تم اصحاب رسول کو پٹا نہیں ڈال سکتے پھر دمادم مست قلندر ہوگا، اور ہم اس سے پہلے کہ اپنی قوم کو، آپ کو، اہل حدیث غیور بیٹوں کو، نوجوانوں کو کال دیں
کیوں بھئی؟ اگر کال دی جائے رو سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار؟ اگر آپ کو اصحاب رسول ناموس صحابہ کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑا تو آنے کے لیے تیار؟ ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذی النورین کی صحابت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور علی المرتضیٰ آپ کی شجاعت کا تذکرہ کرنے کے لیے بھی تیار؟ یہ عجیب بات ہے، جو کوئی اٹھتا ہے ابو بکر کی شان میں، حضرت عمر کی شان میں، ذی النورین کی شان میں بھونگنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب ان کا بس نہیں چلتا، پھر وہ آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان کی شان پر بھونگنا شروع کر دیتا ہے. یہ عجیب مذاق، اور ہمارے بے غیرت حکمران ان کے کانوں پر جوں تلک نہیں رنگتی. اللہ کی قسم ہے، ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی ماں نے انہیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن عزیز میں دفاع ختم نبوت کے لیے، دفاع اسلامی شاعر کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے، مگر ان کو جھکانا نہیں ہے. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ حضرت ابو بکر کی شان میں مر کر ان کے نام لگ جائیں، حضرت عمر آپ کے لیے مر کے آپ کے نام لگ جائیں، ذی النورین کے لیے مر کر ان کے نام لگ جائیں، علی کے لیے مر کر ان کے نام لگ جائیں، اور سیدہ طاہرہ مطہرہ حبیبہ حمیرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر کر ان کے نام لگ جائیں. اللہ کی قسم سودا سستا ہے، مہنگا نہیں. اور مجھے علامہ شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے، لوگوں نصیب اپنا اپنا، کسی کے نصیبے میں گالی آئی، کسی کے نصیبے میں تبرہ آیا، کسی کے نصیبے میں چھری اور چاقو آیا، کسی کے نصیبے میں ڈھولک آئی، کسی کے نصیبے میں ابو بکر کو گالی دینا آیا، عمر کو گالی دینا آیا، عثمان کو گالی دینا آیا، امیر معاویہ کو گالی دینا آیا، ہماری ماں کو گالی دینا آیا. ہم وہ خوش نصیب، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن تو ابو بکر کو گالی دیتے ہوئے آنا، عمر کو گالی دیتے ہوئے آنا، ذی النورین کو گالی دیتے ہوئے آنا، میری ماں کو گالی دیتے ہوئے آنا، اور ہم آئیں گے ابو بکر کی صداقت کا علم تھامے ہوئے آئیں گے، عمر کی عدالت کا جھنڈا پکڑے ہوئے آئیں گے، ذی النورین کی صحابت کا علم تھامے ہوئے آئیں گے، اور امی عائشہ کی عزت و عصمت کا پھریرا لہراتے ہیں. کیوں بھائی؟ اصحاب رسول کی عظمت کا جھنڈا لہرانے کے لیے تیار. بلند آواز میں ذرا تجدید عدم کے لیے، اصحاب رسول کے دفاع کے لیے تیار ہو. قائدین تمہیں سڑکوں پہ آنے کا کہیں، بل کو منظور ہو چکا، اس پر علم برداری کے لیے قائدین تمہیں آواز دے، سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ ایک عہد تم نے کیا، ایک عہد ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خانزادے کا، کسی جاگیردار کا، بلکہ وہ گلشن دفاع ختم نبوت کا، دفاع صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.